بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گریٹ سر ارسلان ارشد میرا نام ہے، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آئی کام کی جو بچے کر رہے ہیں، اس میں جو کتاب ہے تعارف معاشیات، جس کا کوڈ نمبر ہے 1348، اس کا لیکچر نمبر 3 سبق نمبر 3 آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، جس کا نام ہے معاشیات کی وسعت۔ اب بات کرتے ہیں لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آج میرے بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کے 4 یوٹیوب چینل ہیں، سب سے زیادہ جو محنت ہے وہ آپ گریٹ سر یوٹیوب چینل پہ کرتے ہیں، مگر اس کا رسپانس بہت کم ہے، مطلب ویوز نہیں آتے۔ اتنی لمبی لمبی ویڈیوز ہیں، 30 منٹ کی، 40 منٹ کی، تو 2 ویوز آ رہے ہیں، 4 آ رہے ہیں، 6 آ رہے ہیں، 8 10 آ رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ میں نے کہا میرے بچوں کہ جو بندہ کوئی درخت اگاتا ہے نا، اس کے نصیب میں نہ ہی اس کا سایہ ہوتا ہے نہ پھل ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے صرف محنت کرنی ہے، ریوارڈ کو نہیں دیکھنا۔ انشاءاللہ ریوارڈ اگر قسمت نصیب میں ہوا تو اللہ تعالیٰ خود دے گا، نہ بھی ملا تو محنت کرنا ہم سب کا فرض ہے، حق ہے۔ چیپٹر نمبر 3 ہے جی معاشیات کی وسعت، انگلش میں اس کو اسکوپ آف اکنامکس کہا جائے گا، اور دیسی زبان میں کہا جاؤں کہ یہ سبجیکٹ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ اکنامکس کا سبجیکٹ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کے پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ بائیو پڑھنے سے لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئرنگ پڑھنے سے، فزکس پڑھنے سے انجینئر بنتے ہیں، تو اکنامکس پڑھنے کے بعد آپ کی جو لائف ہے، جو پبلک ڈیلنگ ہے، دنیا کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، اس میں آپ کو کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا، آج کے اس چیپٹر میں ہم یہی پڑھنے والے ہیں۔ آغاز کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشیات کی وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے طالب علم کو درج ذیل امور کے لحاظ رکھنا پڑے گا، جس میں معاشیات کا نفس مضمون کیا ہے۔ کیا معاشیات ایک معاشرتی علم ہے؟ کیا معاشیات علم ہے یا فن یا دونوں؟ کیا معاشیات کے دوسرے عمرانی علوم سے کچھ تعلق ہے؟ آئیے معاشیات کی وسعت جاننے کے لیے ان 4 سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ معاشیات کا نفس مضمون، میں اس کو ذرا اور بڑا کر لوں تاکہ میرے بچوں کو کلیئرٹی سے نظر آئے۔ یہ لو بچوں، آپ صحیح نظر آ رہے ہیں؟ یہ لے پورے اسکرین پہ میں نے اس کو کر دیا۔ کہتے ہیں گزشتہ چند صفحات میں ہم نے قدر تفصیل سے معاشیات کے نفس مضمون پر بحث کی۔ پچھلے جو 2 چیپٹرز ہیں اس میں نے آپ کو اس کا بیسک کنسیپٹ اکنامکس کا سمجھانے کی کوشش کی، اس کے بارے میں لوگ کیا نظریات رکھتے ہیں اس پر بھی میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا۔ اگر پچھلے 2 لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ پہ پلے لسٹ آئے گی، وہاں پر کلک کریں گے تو اس چیپٹر کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ اس سبجیکٹ کی وہ آپ کو مل جائیں گی۔ معاشیات کے نفس مضمون کا تعلق انسان کی ان سرگرمیوں سے ہے جو وہ معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے لیے سر انجام دیتا ہے۔ ان سرگرمیوں کی بدولت وہ ان وسائل پر قدرت حاصل کر لے جن کی مدد سے وہ اپنی ضروریات کی تسکین کو تسکین پہنچا سکے، یعنی کہ معیشت اس علم کا نام ہے جو آپ کو ان سرگرمیوں پر قدرت حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے جن سرگرمیوں کی وجہ سے آپ اپنی سیٹسفیکشن کر سکیں۔ ان سرگرمیوں کو واضح طور پر پیدائش دولت کا عمل، تبادلہ دولت کا عمل، تقسیم دولت اور صرف دولت کا عمل کہا جاتا ہے۔ ان 4 سرگرمیوں پر معاشیات کا نفس مضمون مشتمل ہے۔ تو جی ان سرگرمیوں کی اگر میں آپ کو ساتھ ساتھ نارمل اس میں بتاؤں تو اکنامکس آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے پیسہ کیسے کمانا ہے، پیسے کا استعمال کیسے کرنا ہے، پیسے کو خرچ کہاں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اکنامکس سکھائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے بات کریں تو کیا معاشیات عمرانی علم ہے؟ جہاں تک اس سوال کا تعلق آیا ہے، معاشیات ایک عمرانی سوشل سائنس ہے، یعنی کہ ایک ایسا معاشرتی علم ہے، تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ معاشیات واقعی ہی ایک عمرانی علم ہے۔ علم عمرانیات سوشیولوجی میں معاشرے کا بطور کلی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس میں معاشرے کے سب انسانوں کے رہن سہن، بول چال، طرز عمل، روایات، رسومات اور اعتقاد وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی ایک فرد یا چند افراد کا طرز عمل معاشرے کے عمومی رویے سے مختلف بھی ہو تو ان کی اس جداگانہ حیثیت سے علم عمرانیات کے اصول متاثر نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علم میں معاشرے میں زندگی گزارنے والے افراد کے عمومی طرز عمل کو پیش کیا جاتا ہے، جو عمومی جو میجورٹی ہوتی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو کو پیش کیا جاتا ہے، منورٹی کے نہیں۔ یہی حال معاشیات کا ہے۔ معاشیات میں بھی انسانوں کے عمومی طرز عمل کا جائزہ لیا جاتا ہے۔
انفرادی حیثیت میں کسی فرد کا فعل اگر معاشرے کے دیگر ہزار افراد کے فعل سے خواہ کس قدر الگ اور مختلف ہی کیوں نہ ہو، اسے معاشیات کے وضع کردہ اصولوں پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ معاشیات میں ہم معاشرے کی واضح اکثریت کے طرز عمل کا مطالعہ کرتے ہیں اور معمولی سی اقلیت کے جداگانہ طرز عمل کا مطالعہ کرتے ہیں اور معمولی سی اقلیت کے جداگانہ طرز عمل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ معاشیات میں انسان اسی طرز عمل کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کاروباری سرگرمیوں کو کس طرح بروکار لاتا ہے۔ میں آپ کو پھر اس کی سمری بھی بتاتا ہوں، اس کا مقصد کہ آپ دیکھ لیں۔ یقینی عمل ہے کہ انسان کی معاشی زندگی میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محدود وسائل کو اس طرح زیر استعمال لائے کہ ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ضرورت کی تشفی ہو سکے۔ عمرانیات کا موضوع البتہ معاشیات کے نفذ مضمون سے بہت وسیع ہے، اور وہ اس طرح کی عمرانیات میں معاشرہ اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جاتا ہے، جبکہ معاشیات کا تعلق صرف معاشی سرگرمیوں سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاشیات نہ صرف عمرانی علم ہے بلکہ عمرانیات کا بھی ایک جزو ہے۔ دیکھیں جی، اکنامکس پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کی زندگی میں کیا فرق آئے گا، کیا آپ کے پاس ہنر آئے گا، وہ یہ ہے کہ کم سے کم پیسوں میں آپ کو ایک لائن میں، اگر آپ کہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے بتائیں، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بجائے اس کے کہ میں آپ کو لمبے چوڑے پیراگراف ان کی طرح بتاؤں، کہ کم سے کم وسائل کا استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، یہ آپ کو اکنامکس بتائے گی۔ اب اس کی مثال میں دیتا ہوں، ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں گروسری ختم ہے اور آپ کے پاس صرف 1000 روپے کا نوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر میں گروسری نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور آپ کے پاس 1000 روپے کا نوٹ ہے۔ اب اکنامکس آپ کو بتائے گی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے اس 1000 روپے کا بیسٹ استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 1000 روپے کی 5 کلو چینی اور 5 کلو آٹا لے لیتے ہیں تو 1000 روپے ختم ہو جائے گا۔ کیا چینی اور آٹے کے تھرو آپ کا وہ دن گزر سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا۔ تو اکنامکس آپ کو بتائے گی، میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ جناب 100 روپے کی چینی لیں، 100 روپے کا آٹا لیں، 100 روپے کی سبزی لیں۔ اس طریقے سے اپنے ریسورسز کا، اپنی دولت کا بہترین استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ آپ کو اکنامکس کا علم سکھائے گا۔ آگے چلیں اگلی ہیڈنگ پہ، کیا علم معاشیات علم ہے یا فن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معاشیات کی وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے اس بات کا فیصلہ بھی ضروری ہے کہ معاشیات کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ علم ہے یا فن۔ معاشیات کے علم یا فن ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنے سے بیشتر یہ معلوم کر لیا جائے کہ خود علم اور فن کسے کہتے ہیں، تو یہ بہتر ثابت ہوگا۔ سب سے پہلی بات، علم کیا ہے؟ علم کسی چیز کے جاننے کو کہتے ہیں۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، علم الحقیقت اور علم الہدایت۔ علم الحقیقت کا مطلب ہے کسی واقعے کا بے لاگ تجزیہ۔ جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو یقیناً اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ اس واقعے کے ظہور میں آنے کے بعد اس کے کچھ نتائج بھی برآمد ہوں گے۔ کسی واقعے کے اسباب اور نتائج کے درمیان رابطہ پیدا کرنا علم الحقیقت کہلاتا ہے۔ علم کی دوسری قسم علم الہدایت ہے۔ علم الہدایت بھی علم الحقیقت کی طرح اسباب اور نتائج میں رشتہ قائم کیا جاتا ہے، مگر اس میں ایک اضافی کام یہ کیا جاتا ہے کہ ماہر علم اپنی جانب سے کچھ ہدایت یا کچھ نصیحت کرتا ہے۔ علم الہدایت میں واقعات کا نہ صرف غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جاتا ہے بلکہ آخر میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، ہدایت کے لفظ آپ دیکھ لیں کہ علم الہدایت میں آپ لوگوں جو واقعات ہوتے ہیں اس کے بیچ میں کنیکشن اور رشتہ قائم کیا جاتا ہے، اور آنے والے دنوں کے لیے جو ہے، جیسے نہیں کہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اس میں پھر وہ جو ہے جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو بتایا بھی جاتا ہے جی یہ آپ کی غلطیاں تھیں، اس وجہ سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹھیک ہے، لنک پیدا ہوا، اور آئندہ سے آپ کو یہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ تو اس طرح قسم کے جو واقعات ہیں، جو علم ہے، اس کو علم الہدایت کہا جاتا ہے۔ علم الحقیقت ہے جی ایونٹس کے بیچ میں جو ایک ریلیشن شپ پیدا کرنا، وہ علم الحقیقت ہوگا۔ یہ چیزیں تھوڑی سی خشک ہوں گی، آپ کے دماغ کے اوپر سے بھی گزری ہوں گی، لیکن جسٹ بے شک نہ یاد کریں، دیکھ لیں اس کو، کبھی زندگی میں آپ کے سامنے آئیں تو آپ کو پتہ ہو بالکل۔ اگر کوئی بچہ آپ سے، آج آپ آئی کام کر رہے ہیں، پھر کل آپ کو بی کام کریں گے، اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی بچہ آپ سے یہ پوچھ لیتا ہے تو آپ کو ہلکی پھلکی ہاؤ نہ ہونی چاہیے، بالکل یہ نئی چیز آپ کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔
یہ سوال اتنا آتا بھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں۔ علم کی دونوں قسموں یعنی علم الحقیقت اور علم الہدایت پر گفتگو کرنے کے بعد ہم فن کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فن کیا ہے جی؟ فن کسی چیز کو عملی جامہ پہنانے کو کہتے ہیں۔ علم کے ذریعے جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اگر ان کی عملی صورت دے دی جائے تو اسے فن کہا جائے گا۔ جب کوئی شخص اپنے استاد سے میز کرسیاں بنانے کے بارے میں معلومات یا سبق حاصل کرتا ہے تو اسے علم کہتے ہیں، مگر جب وہ شاگرد اوزار لے کر خود میز کرسیاں بنانے بیٹھ جاتا ہے تو اس بات کو فن کا نام دیا جاتا ہے۔ اب تک علم الحقیقت، علم الہدایت اور فن کی تعریف پیش کی۔ یہ تعریف بطور نمونہ یا ماڈل ہم اپنے سامنے رکھ کر اس بات کا فیصلہ کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ معاشیات ان تینوں معیار سے کس کس طرح پورا اترتی ہے۔ آگے جائے کہ کیا معاشیات علم الحقیقت ہے، یعنی کہ یہ جو اکنامکس میں ہم سبق پڑھ رہے ہیں یہ خالی کتابی باتیں ہیں یا اس کا کوئی ہماری جو زندگی روزمرہ زندگی میں کوئی رول ہے، کوئی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میتھ میں آپ الجبرا پڑھتے ہیں۔ الجبرا کا جو ہے وہ صرف ایک کتابی علم ہے۔ ریئل لائف میں دیکھا جائے، حقیقی زندگی میں دیکھا جائے تو الجبرا ہماری ریئل لائف میں اتنا اپلائی نہیں ہوتا۔ اس طرح معاشیات کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو نالج ہے، یہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، کیا یہ صرف کتابی باتیں ہیں یا ہماری زندگی میں بھی اس کا کوئی رول ہے؟ تو اس ہیڈنگ کو پڑھتے ہیں، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ معاشیات کو جب ہم علم الحقیقت کے معیار پر رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معیار پر پورا اترتی ہے، یعنی معاشیات علم الحقیقت ہے۔ معاشیات کے علم الحقیقت ہونے کی وجہ سے جو کچھ علم الحقیقت میں فرض انجام دیا جاتا ہے وہی کچھ معاشیات میں بھی ہوتا ہے۔ علم الحقیقت کسی واقعے کے اسباب اور نتائج پر غور کیا جاتا ہے۔ معاشیات پر اگر کوئی واقعہ مثلاً فی ایکڑ پیداوار کی کمزوری کا مسئلہ، مزدوروں کی اجرت کا تعین کا مسئلہ، خوراک کی قلت کا مسئلہ یا توازن ادائیگی میں خسارے کا مسئلہ درپیش ہو تو ماہر معاشیات ان مسائل پر لحاظ سے غور کرتا ہے، ان مسائل کی وجوہات غیر جانبداری سے تلاش کرتا ہے اور پھر ان کے نتائج پر روشنی ڈالتا ہے۔ ماہر معاشیات اپنی طرف سے کوئی بات جذباتی انداز میں شامل نہیں کرتا، وہ مسائل پر لگی لپٹی رکھے بغیر اپنی ماہرانہ رائے پیش کرتا ہے۔ اس ماہر کا یہ کام دراصل علم الحقیقت ہے۔ اچھا جی، علم الہدایت ہے جی، انہوں نے کافی ڈیٹیل میں کر دی، کیونکہ چیپٹر میں ہے تو ایز اے ٹیچر میں کوئی چیز سکپ نہیں کروں گا، ایک چیز ایک لائن آپ لوگوں کو ڈیفائن کروں گا۔ معاشیات پر وہ تعریف صادق آتی ہے جو ہم نے علم الہدایت کے بارے میں پیش کی تھی۔ معاشیات علم الحقیقت ہونے کے علاوہ علم الہدایت بھی ہے۔ جو کام علم الہدایت کا ہے وہی فرض معاشیات کا بھی ہے۔ مسائل کے غور و خوض کے بارے میں جو رویہ علم الہدایت اختیار کرتا ہے وہ رویہ معاشیات بھی اختیار کرتا ہے۔ علم الہدایت مسائل کے اسباب و نتائج کا تعلق وضع کرتا ہے، لیکن غیر جانبدارانہ تجزیے کے علاوہ وہ ہدایت اور راستہ دکھانے کا مسلک بھی اختیار کرتا ہے۔ یعنی کہ اکنامکس آپ کو بتائے گی کہ اگر آپ نے اپنے ریسورسز کو اس طریقے سے استعمال کیا، آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تو آپ کی یہ غلطیاں ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ دوبارہ سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کریں، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہی کچھ معاشیات میں بھی ہوتا ہے۔ جب ماہرین معاشیات کو غور کرنے کے لیے کوئی مسئلہ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں اسباب کا کھوج لگا کر نتائج کا پتہ دیتے ہیں، یہاں تک ان کا جو کام ہوتا ہے اس کو علم الحقیقت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی ماہر معاشیات کو کہا جی میں نے بزنس سٹارٹ کیا تھا، مجھے نقصان ہو گیا ہے، تو ماہر معاشیات آپ لوگوں کو وہ وجوہات بیان کر کے دے گا کہ یہ کام آپ نے کیے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو نقصان ہوا۔ یہاں تک کا جو عمل ہے وہ علم الحقیقت ہے، لیکن ان کی آخری منزل نہیں ہے۔ مسائل کا عالمانہ اور دیانتدار تجزیہ کرنے کے بعد اب وہ ارباب اختیار کو ایسی تجاویز بھی پیش کرتے ہیں جن پر عمل کر کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی معیشت دان آپ کو بتائے گا کہ آپ کے بزنس میں آپ لوگوں نے یہ غلطیاں کی، اس وجہ سے آپ کو نقصان ہوا، یہ علم الحقیقت ہے۔ علم الہدایت جی ایسے بنے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ آئندہ سے آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا تو آپ کو بزنس میں نقصان نہیں ہوگا۔ تو یعنی معاشیات علم الحقیقت بھی ہو گیا، علم الہدایت بھی ہو گیا۔ مسائل کے حل کا راستہ تجویز کرنا علم الہدایت ہے۔ آپ نے اکثر اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ فلاں مسئلے کے بارے میں کسی کمیشن یا کمیٹی نے
اپنی سفارشات حکومت کو پیش کر دی ہیں۔ ماہرین پر مشتمل کمیٹی یا کمیشن جو سفارشات پیش کرتے ہیں وہ دراصل مسئلے سے نپٹنے کا راستہ ہوتا ہے، یعنی وہ اقدامات کون کون سے ہو سکتے ہیں جنہیں اپنا کر مسئلے کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ مسئلے کے حل کرنے کے بارے میں جو سفارشات کی جاتی ہیں وہ راہ دکھانے، رہنمائی کرنے اور نصیحت کرنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں جو علم الہدایت کے دائرے میں آتی ہیں۔ ثابت ہوا کہ معاشیات میں بھی وہ فرض سنبھال لیا جاتا ہے جو علم الہدایت میں انجام دیا جاتا ہے۔ اس طرح معاشیات علم الہدایت ہے۔ معاشیات جب علم الحقیقت کا فرض انجام دیتا ہے اور علم الہدایت کا بھی، تو اس طرح یہ واضح ہوتا ہے کہ معاشیات مجموعی طور پر علم سائنس ہے۔ کیا معاشیات فن ہے؟ معاشیات کو علم ثابت کرنے کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا معاشیات فن بھی ہے یا نہیں۔ فن کی تعریف کرتے ہوئے ہم نے آپ کو بتایا تھا علم سے ماخوذ نتائج کو عملی شکل دینے کا نام فن ہے۔ جب ہم اس تعریف کو معاشیات پر لاگو کرتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے کہ معاشیات فن بھی ہے۔ یوں ہوتا ہے کہ معاشیات کا علم جو نتائج واضح کرتا ہے ان پر عمل بھی کیا جاتا ہے، یعنی جب ماہرین معاشیات علم الحقیقت کا سہارا لے کر کسی مسئلے کے اسباب و نتائج اجاگر کرتے ہیں اور علم الہدایت کی روشنی میں مسئلے سے نپٹنے کے لیے تجاویز پیش کرتے ہیں، تو آخر میں ان تجاویز کو رائے گاہ جانے نہیں دیتا بلکہ ان پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری تو بہرحال ہر معاشرے میں حکومت پر عائد ہوتی ہے، مگر حکومت مسائل کو بخوبی نپٹانے کے لیے ماہرین کو مشورے کی محتاج ہوتی ہے۔ ماہرین معاشیات کسی کمیشن وغیرہ کے زیر اہتمام اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں اور باہمی صلاح مشورے اور علم و تجربے کی روشنی میں تفویض کیے ہوئے مسائل کا حل ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ یہ حل مختلف تجاویز کی شکل میں حکومت کو پیش کر دیے جاتے ہیں۔ حکومت ان تجاویز سے بے رخی نہیں برتتی بلکہ ان کو پالیسیوں کی بنیاد بناتی ہے۔ پالیسیوں کے نفاذ کے ساتھ ساتھ ماہرین کی پیش کردہ تجاویز پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ تجاویز کی عملی شکل اختیار کرنے پر معاشیات فن بن جاتا ہے۔ اس طرح معاشیات فن کہلانے کے مستحق بن جاتی ہے۔ اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ معاشیات نہ صرف علم کا درجہ رکھتی ہے بلکہ اسے فن بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بات کریں تو معاشیات کا عمرانی علوم سے، عمرانی کہتے ہیں سوشل، معاشرتی، ٹھیک ہے جی، عمرانی علوم سے تعلق۔ معاشیات کی وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے اب ہم چوتھے اور آخری سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہی ہے کہ معاشیات کا دیگر عمرانی علوم یعنی کہ سوشل سائنسز سے کیا تعلق ہے؟ ان عمرانی علوم میں ہم عمرانیات، سوشیولوجی، اخلاقیات، ایتھکس اور سیاسیات، پولیٹیکل سائنس، تاریخ، ہسٹری اور نفسیات، سائیکولوجی کو شامل کرتے ہیں۔ معاشیات اور عمرانیات۔ عمرانیات وہ علم ہے جو پورے معاشرے کا جائزہ لیتا ہے۔ عمرانیات کا دائرہ کار معاشرے کے ہر پہلو کو محیط کیے ہوئے ہے۔ اس میں ہم لوگوں کے تہذیب، تمدن، ثقافت، مذہب، زبان، تاریخ، پسند ناپسند، ادب، نظریات، اقتدار، شادی بیاہ، لین دین اور رسم و رواج وغیرہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں انسان کے مجموعی طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو وہ کسی معاشرے میں رہتے ہوئے اختیار کرتا ہے۔ اس کے برعکس معاشیات ایک ایسا علم ہے جو انسانوں ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ علم انسان کے طرز عمل کا مشاہدہ کرتا ہے، مگر اس طرز عمل کا تعلق صرف معاشی حرکات و سکنات سے ہے۔ معاشیات ان سرگرمیوں سے منسلک علم ہے جو انسان کی روزی کمانے اور آمدنی خرچ کرنے تک محدود ہے۔ اس طرح معاشیات اور عمرانیات کا جز بن جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ معاشیات اور اخلاقیات۔ علم اخلاق کا تعلق معاشرہ کے ان اعلیٰ اقدار سے ہے جن پر کم و بیش سبھی لوگ متفق ہیں۔ علم الاخلاق کا موضوع وہ افعال ہیں جو زندگی کے افضل ترین مقصد کے حصول کی شرط ہیں۔ ہر معاشرے میں ان شرائط کو اعلیٰ اور مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ہر امیر اور غریب ان اخلاقی ضابطوں کی پابندی ضروری سمجھتا ہے، جبکہ معاشیات وہ علم ہے جو انسانوں کے کمانے اور خرچ کرنے کی سرگرمیوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ ہر انسان چونکہ معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہے، اس لیے اخلاقی ضابطوں کی پابندی اس پر لازم آتی ہے۔ کسی معاشرے میں یہ ممکن نہیں کہ اجر کسی مزدور سے کام تو لے مگر اس کے حق کی کم اجرت ادا کرے یا ادائیگی سے ناروا تاخیر سے کام لے۔ اسلام تو مزدور کو اس کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے بھی پہلے پیشتر ادا کرنے کا اخلاقی حکم دیتا ہے، یعنی کہ معاشیات اور اخلاقیات کا بھی آپس میں تعلق ہے۔ اب معاشیات کا سیاست سے کیا تعلق ہے جی، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ علم سیاسیات وہ اصول مرتب کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے جو حکومت کو ملک کا نظام چلانے میں مددگار ثابت ہوں۔ ملک کا نظام مملکت کی ذمہ داری معاشرہ ہی دیتا ہے اور ارباب اختیار کو ایوان اقتدار تک بھی معاشرے کے لوگ ووٹ دے کر پہنچاتے ہیں، مگر
برسر اقتدار آ کر یہ منتخب لوگ اپنی منمانی کرنے کی مجاز نہیں ہو سکتے۔ انہیں ملک کا نظام چند اصولوں اور ضابطوں کی روشنی میں چلانا ہوتا ہے تاکہ عوام کی مجموعی بہبود میں اضافہ رونما ہو۔ معاشیات کا علم سیاست سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ رشتہ اس طرح استوار ہوتا ہے کہ معاشی ماہر کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں دو تجاویز پیش کرتے ہیں، ان پر حکومت عمل درآمد کرتی ہے۔ اب جی اکنامکس کا ہسٹری سے، تاریخ سے کیا تعلق ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تاریخ ہمارے ماضی کا آئینہ ہے۔ اس میں ان تمام اعمال اور افعال کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے جو انسان سے ماضی میں سرزد ہوئی ہیں۔ ہمارے اچھے اور برے سب اعمال اس میں جمع ہوتے ہیں۔ واقعہ کے ساتھ خود ہمیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا غلط قدم اٹھایا اور کون سا کام مفید انجام دیا تھا۔ تاریخ اس طرح ہمیں سبق سکھانے کا اہم فرض ادا کرتی ہے۔ نہ صرف ہم اپنی تاریخ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں بلکہ دوسری قوموں کی تاریخ سے بھی سبق سیکھتے ہیں۔ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی ہمیں تاریخ کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے۔ معاشیات کا تاریخ سے نہ صرف اہم تعلق ہے بلکہ معاشیات تاریخ پر انحصار کرتی ہے۔ اس کے بعد جی معاشیات اور نفسیات کا کیا تعلق ہے؟ جی معاشیات اور نفسیات میں گہرا تعلق ہے۔ معاشیات کا علم نفسیات کے بغیر نامکمل رہتا ہے۔ نفسیات کا علم دراصل ذہن کا علم ہے۔ یہ انسان کے کردار، حرکات و سکنات، قوت ارادی، احساسات، سوچ اور تفکر کی تشریح کرتا ہے۔ علمی قدم اٹھانے سے بیشتر انسان کئی بار سوچتا ہے۔ ہر اقدام پہلے سوچ کے مرحلوں سے گزرتا ہے پھر عمل بنتا ہے۔ نفسیات انسان کے اعمال کے پس پردہ بہت بڑا محرک ہے۔ معاشرے میں ہم جو قدم اٹھاتے ہیں وہ ہماری نفسیاتی کیفیت کا غماز ہوتا ہے۔ کوئی شخص بلا سوچے سمجھے قدم نہیں اٹھاتا۔ معاشیات میں ہمارا تعلق افراد کی فلاح و بہبود سے ہوتا ہے، یعنی وہ کیسے آمدن حاصل کرتا ہے، کیسے خرچ کرتا ہے۔ آمدن حاصل کرنے کے لیے کوئی فرد جو قدم اٹھاتا ہے یا خرچ کرتے ہوئے جو طرز عمل اختیار کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کی گہری سوچ کا عکس موجود ہوتا ہے۔ دیگر لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری معاشی سرگرمیوں کی باغ دوڑ نفسیات کے ہاتھ میں ہے۔ 4 سوالوں پر مشتمل معاشیات کی وسعت کے متعلق جو بحث ہم نے شروع کی تھی وہ یہاں پر مکمل ہوئی، یعنی کہ آپ لوگوں کا چیپٹر نمبر 3 اسکوپ آف اکنامکس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جی کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یہ تھی جی اکنامکس کا اسکوپ کہ آپ اگر اکنامکس پڑھتے ہیں تو کیا یہ جو سبق ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے نہیں ہے، تعلق ہے، کتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر کے اس کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور اس طرح آن لائن مزے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔